مگر اس کے باوجود اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، درمیان جو کچھ ایسی وہ بنایا، کنے عرصے فی ستت ایام، 6 دن۔ کیوں 6 دن کیوں لگے؟ اللہ جو اینی پاور والا ہے تو انہوں کی لوڑ سی 6 دن لگان؟ اور سانو اصول دیتا ہے، اللہ سانو سمجھانا چاہتا ہے، اب ایک لو میرے کو کمی بھی کوئی نہیں، کمزوری بھی کوئی نہیں، میں جو چاہواں جیڑے ویڑے چاہواں میں وہ شاید بنا سکنا، پر میں کار نہیں کردا، میں دیر آئے درست آئے دے تحت ہر کم آرام نہ کرنا، تے تانوں اصول دے رہا کسے کام میں کار نہ کرے آجے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی وہی بھی اے نہیں آکھے کعبہ صاف کرو، اے نہیں آکھے بت توڑو، اے نہیں آکھے مشرکانہ لڑائی شروع کر دو، نہیں، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اقرأ صدقے جاواں، گل علم دی ہوئی ہے، پہلی وہی تے گل علم دی۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اویلو قلم آ گئی ہے، قلم، سبحان اللہ، پہلی وحی میں تھی قلم کا ذکر آ گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم دی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ انہوں نے ایک موضوع روایتی اگے رکھی، اول ما خلق اللہ نوری، کہ حضور نے فرمایا سب تو پہلا اللہ میرا نور پیدا کیتا ہے، میرا نور۔ تے حدیث سے آزدہ دیئے اللہ دے رسول نے فرمایا ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے ساری چیزیں تو پہلے قلم پیدا فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے قلم نو حکم دیتا ہے اکتب ما کان وقائل الی یوم القیامہ، جو کچھ قیامت دن تک ہونا ہے نکل میں آج ہی لکھ دے۔ اللہ اکبر، یعنی نوشتہ تقدیر لوح محفوظ دے ہوتے جو کچھ بھی قیامت تک حالات، واقعات، حادثات، صانعات، فاجعات، جو کچھ بھی ہونا ہے اچھا یا برا، قلم نو حکم دیتا ہے لکھ دے، ہنی لکھ دے، قائن الی یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، اس قلم میں طاقت ہی بڑی، جیڑی پھر قلم اللہ نے چلائی، اجائی تے جھوٹی قلم چلا دیں نا، تقدیرہ لوکاں دیاں بدل دیں، مظلوماں نو، بے گناہاں نو پھانسی دے پھٹے تے چاڑ دیتا ہے، او دا جرم ہی کوئی نہیں، اور ایک ظالم دن دلاندہ پھرتا ہے، انہوں باعزت بری کیتا جاتا ہے، اے ظلم دی قلم چل دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیویں آندے نے وے رب تینوں قلم دتا وے ایڈے ظلم نہ لکھ مائیا، اس تیری قلم دی تحریر کتے تیری بربادی دا سبب نہ بن جائے، ایک قیامت دے دن تیرے سامنے پیش کیتا جائے گا، اور اللہ جلال والاکرام نے اس قلم دے نام دے اتے ایک پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ فرماتا ہے مینوں دوا دی قسم ہے تے مینوں قلم دی قسم ہے، یہ اللہ قسم کھا رہا ہے۔ تو پہلی وحی جو آئی اقرا پڑھ
پڑھ، وہ اللہ پہ کہندا ہی پڑھ، وہ تو کیوں نہیں پڑھدا، تو کیوں نہیں علم حاصل کردا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، اس رب دے نام نال پڑھنا، اور جس رب نے تینوں تخلیق فرمایا ہے، کنے پیدا کیتا ہے؟ الذی علم بالقلم، جن نے تینوں قلم دے ذریعے سکھایا ہے، جن نے تینوں قلم دے ذریعے علم عطا فرمایا ہے۔ سانوں اپنی گل یاد ہے کہ اینی کو تختی پوچھنی گاچی نال، اور پھر انہوں صاف کر کے لکیراں مار کے پھر لکھنی، پھر پوچھنی، پھر لکھنی، کیونکہ وہ آندھے نے گر تو می باشی، گر تو می خواہد کہ باشی خوش نویس، میں نویسو میں نویسو میں نویس، اور جے تو خوش خط لکھنا چاہنا ہے، تو چاہنا میری تحریر اچھی ہوئے، تو پھر لکھ دے ہی رہو، لکھ دے ہی رہو، لکھ دے ہی رہو، جنہ زیادہ لکھیں گا تیری خوش خطی اونی اچھی ہوندی جائے گی۔ تو اللہ نے قلم دے ذریعے فرمایا سا علم سکھایا ہے، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، ایسا انسان نو او کچھ سکھایا ہے جو اے جان دے ہی نہیں سی۔ ہن جناب نے جان لیا، علم حاصل کیتا، برتریاں مل گئیاں، جے دنیا دے علوم و فنون دے اندر ماہر ہو گیا، ڈگریاں لے لیاں، ڈپلومے حاصل ہو گئے، پھر انہوں جناب بڑی اعلیٰ پوسٹ مل گئی، اے ڈائریکٹ ایس پی بھرتی ہو گیا، ڈائریکٹ اے سی بھرتی ہو گیا، پھر ترقی کردہ ایک کمشنر، پھر جناب یہ دو میں اتے چلا گیا، ہون جناب چیف سیکٹری بن گیا، ہون جناب اے ملک دا صدر بن گیا۔ یہ کیویں ترقی ملی ہے؟ علم نال۔ یہ تے دنیا دا علم تے ترقی بھی دنیا دی، تے جے دین دا علم حاصل کرے تے پھر دنیا دی بھی ترقی اور آخرت دی بھی ترقی۔ کس طرح؟ اللہ اکبر۔ اچھا کوئی کالج پڑھن جاتا ہے، سائنس پڑھن جا رہا ہے، میتھ پڑھن جا رہا ہے، کوئی بھی علم ہے دنیا دا، وہ پڑھن واسطے جاتا ہے تے اپنی سواری لے کے جاتا ہے، جیب وچ پیسے لے کے جاتا ہے، بھاری فیساں ادا کرتا ہے، تے جے دین دا علم حاصل کرن جائے تے پھر ہاتھ وچ قرآن پھڑیا ہے، سپارہ پھڑیا ہے، یہ جا رہا ہے، کتھے جا رہا ہے؟ مدرسے جا رہا ہے، کس مقصد واسطے جا رہا ہے؟ دین دا علم حاصل کرن واسطے، قرآن و سنت دا علم حاصل کرن واسطے۔ تے اللہ تعالیٰ اس بچے نو ویندے نے گھروں نکلیا ہے، تے اللہ نوری فرشتیاں نو کہندا فرشتیو بچے تے گلیاں وچ بڑے ہی پھرن ڈائے نے، آ بچہ جیڑا ہے تانوں پتہ ہے اے میرے قرآن دا علم حاصل کرن واسطے جا رہا ہے، اے بچہ میرے نبی سونے دی حدیث پڑھن واسطے جا رہا ہے، یا اللہ پھر سانوں کیوں دس رہے ہیں؟ اللہ فرماندے نے نوریو میری غیرت گوارا نہیں کر دی، میرا قرآن پڑھن والا، میرے محبوب دا فرمان حاصل کرنے والا، علم حدیث حاصل کرنے والا، میں نہیں چاہتا اے زمین تے چل کے جائے، اے دے قدمہ تھلے اپنے نوری پر بچھا دیو۔ اے نورانی توڑے نورانی چمک دے ہوئے نازک پراتے چل کے جائے، کیوں او دے وچ کالج جان والا، یونیورسٹی جان والا، دنیا دے علم حاصل کرنا، تیا دین دے علم سے جان والا، جنہیں کپڑے بھی سادے پائے نے، جتی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، جیب بھی خالی ہے، ماں پیو بھی غریب نے،
اور اے قرآن پڑھن جا رہا ہے، اے حدیث رسول پڑھن جا رہا ہے، شانہ کنیاں نے، ایدہ مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ نوری فرشتیاں نو کہہ رہا ہے ایدے پیرا تھلے نورانی پر بچھا دیو، گھر تو لے کے مدرسے تک۔ اللہ اکبر۔ اجے گالی جے مکیے دی شان دی، یہ علم کوئی دنیا دا تا نہیں نا۔ اسی دیانے چھڑو جی سانو کیڑی لوڑے منڈے نو مسیتڑ بڑھان دی، یہ کوئی نکارا اسی کر چلیے نو قرآن پڑھا کے، یہ مولوی بن گیا تے ہڈر عام ہو گیا، کسے کھاتے جو کا نہ رہا، تینوں کھاتے دیا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ جدو یہ سینے جو قرآن آ جائے گا، یہ زمین دے اندر اتنی شان ہوئے گی، اس جہان دے اندر اتنا بلند مقام ہوئے گا، بڑے بڑے عہدیاں والے، جبیاں کبیاں والے، شانہ والے، اعلیٰ پوسٹاں والے اے دے پچھے ہون گے، اے مسلح دے ہوتے اگے نظر آئے گا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اے دین دا علم حاصل کرنے والا طالب علم، اور لوگوں تو انہوں کی پتا ہوئے دی کڈی شان ہے، ایدہ کڈا مقام ہے اللہ دے نزدیک۔ اللہ اکبر۔ میرے کملی والے صادق و مصدوق پیغمبر نے فرمایا ہے، میں کوئی اپنے کو غلط نہیں کر رہا، اے میرے نبی سونے دا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا اس دین دے طالب علم واسطے تے اس عالم دین واسطے ہوا میں جڑن والے پرندے میں دعا کر دینے۔ انہاں پرندیاں نو کیویں پتہ لگ گیا، انہاں اللہ تے کاواں تے گرجا نو توتیاں نو لالیاں نو انہاں نو کیویں پتہ لگ گیا؟ جن نے بنایا ہے انہیں انہاں نو حکم دیتا ہے کہ آ میرے دین دا عالم ہے، اے میرے دین دا طالب علم ہے، انہاں واسطے میری بارگاہ میں دعا کرو۔ گل ایتھے نہیں مکی، میرے نبی سونے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے پانی میں جن تیرن وائیاں مچھلیاں بھی دعا ماں کر دیاں نے۔ دسو گا کڈی شان۔ گل ایتھے نہیں مکی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کھڈا میں رہن والے کیڑے تے مکوڑے جڑے نے وہ بھی یہ دے واسطے دعا ماں کر رہے نے۔ ہن کیڑے پاسے ٹرنا جی؟ منڈے نو انجینئر بنانا ہے؟ میں نہیں آدھا نہ پڑھاؤ، لیکن لال دین دا علم ترجیح نہ دیو، دنیا نو ترجیح علم دین نو دیو۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے مفسر قرآن نے، انہاں دا نام حضرت مجاہد، جڑے پہلی صف دے مفسرین نے، حضرت امام زہری، حضرت قتادہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مکحول، حضرت مسروق، اے اونا میں شامل نے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ اول درجے دے اے فقیہ نے، اول درجے دے مفسر قرآن نے، مگر اللہ نے دین دا علم اے ناتا فرمایا ہے۔ اے خود کہندے نے میں گھوڑے تے بیٹھا ہوں تے میریاں واگاں عبداللہ بن عمر صحابی رسول پکڑ کے چل دے نے۔ اللہ اکبر۔ ہے تابی، ہے مفسر قرآن، علم دی فضیلت ملاحظہ کرو، علم دی برکت ملاحظہ کرو کہ ایک صحابی ابن صحابی انہاں دے گھوڑے دیاں واگاں پکڑ کے غلاماں دی طرح نوکراں دی طرح اگے چل رہے۔ ابو الحسن ایک عالم دین سی، ہارون رشید دے زمانے دے اندر بچپن کٹھا گزریا، رل کے کھیڑ دے رہے، اگوں مقدر اپنے اپنے، بھاگ اپنے اپنے،
وہ وقت دا خلیفہ بن گیا. کنا چر گزر گیا, بڑے لوگ مبارکبادیاں دے رہے ہیں کہ جناب تسی خلیفہ وقت بن گئے ہو. سارے بڑے بڑے لوگ مبارکبادیاں دین واسطے آئے, مگر ابو الحسن نہ گئے. اتفاق نال ہارون رشید ایک دن گھوڑے تے بیٹھا, شاہی لباس زیب تن کیتا ہوا ہے, بڑے تم تراک نال آ رہے ہے. اگے ملاقات اس ہمچولی نال ہو گئی, اس بچپن دے دوست نال ہو گئی. گھوڑے تو اتر آیا, بڑے تپاک نال معانقہ کیتا اور شکوہ کردے ہوئے کہنے لگا میں خلیفہ بڑھیا, بڑے لوگ میں نے مبارکباد دین واسطے آئے نے, تو چنگا یار ہے, رل کے کھیڑ دے رہے ہیں, بچپن ساڈا کٹھا گزرے ہے, تو میں نے اجے تک آ کے ملے ہی نہیں, نہ کو میں تو مبارکباد دیتی ہے. اللہ اکبر, کیڑے کام لگ گئے, کی کردہ رہنا ہے کہ تو میرے تک نہیں آ سکے. وہ کہنے یار کی دساں, بس لکھن پڑھنے قرآن حدیث دے اس کام میں چی مصروف ہاں. ہارون رشید کہنے لگا اس تیرے علم نے تینوں دتا کیے, اویخ میں وقت دا خلیفہ ہاں, اننے لکھ مربع میل دے اتے میری حکومت ہے, اور تو لکھ لکھ کے پڑھ کے لبیا کیے, تینوں ملیا کیے. انہاں دا مختصر جامع اور نقد جواب ملاحظہ کرو. فرمان لگے ادوں ود کی عزت اور کیڑی ہے کہ وقت دا ایڈا بڑا خلیفہ دے حکمران گھوڑے تو تھلے لے کے میرے ہیں. اللہ اکبر, اے علم دی برتری ہے, اے علم دیا شانہ نے. بنی آدم از علم یابد کمال, بلندیاں ملدیاں نے کسے بھی بندے نو تے علم دی وجہ تو ملدیاں نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک ربائی ہے, اشعار نے آپ دے فرمان رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجخال مالو. فرمان دے ربا اسی تیری ونڈ تے بڑے راضیاں, تو بڑی سونی تقسیم کی دیئے. جڑے جاہل لوگ نے دنیا دار نے انہوں دنیا دے خزانے تے دولتاں تا فرمائیاں نی. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجخال مالو. سانو تو علم دی دولت عطا فرمائیے, سانو تو علم دے خزانے عطا فرمائے نے, سانو تو علم دا سرمایہ عطا فرمایا ہے. دنیا دارانو تے جہلانو اللہ تو دنیا دیاں دولتاں دتیاں نے. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَا عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ. اللہ سے تیرے تے بڑے خوشاں, ساڑھے تے بڑیاں تیریاں مہربانیاں ہویاں نے. اللہ ساڑھے تے بڑیاں کرم نوازیاں کیتیاں نے. سانو او خزانہ عطا فرمایا ہے جنوں فنا دا ڈائی کوئی نہیں. اور دنیا دی دولت چور لٹ کے لے جا سکتا ہے, جل سکتی ہے, ڈب سکتی ہے, گم ہو سکتی ہے, ضائع ہو سکتی ہے, مگر علم دی دولت ایسی دولت ہے جو نہ پانی ڈب سکتا ہے, نہ آگ میں جل سکتا ہے, نہ ہوا اڑا سکتی ہے, نہ چور چوری کر سکتا ہے. بلکہ ایک برتری اور فضیلت جو ہے اس علم دی دولت دی وہ یہ ہے کہ دنیا دی دولت اگر خرچ کریے وہ دے وچ کمی واقعہ ہوندی ہے, علم خرچ کرن نال کم نہیں ہوندا, ہور زیادہ ہوندا ہے. پھر کیڑی دولت حاصل کرنی جیڑی کٹے نہ, ٹھیک ہے نا.
اللہ اکبر. آؤ میں دربار رسالت لے چلا. میرے آقا و مولا مخدوم کائنات فخر موجودات امام الرسل ہادی سبل مولا کل جناب محمد الرسول اللہ دی زبان صادق تو میں ادھی دلیل پیش کرنا. فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ لوگو میں تو دساں کہ علم والے عالم دین دی کی فضیلت کدے تے انہوں اے برتری حاصل ہے. ایک عابد شب زندہ دار جڑا ساری رات مصلے تے کھڑا ہو کے عبادت دے اندر گزار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندگی کرنے والا دنوں ہاتھ وچ تسبیح پھڑ کے اللہ دیاں تسبیحاں پڑھنے والا تکبیراں بیان کرنے والا تحمیداں تے تالیلاں بیان کرنے والا قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والا ایڈا نیک بندہ ہے اینا عبادت گزارے. پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اس صالح اس عابد اس ساجد اس قانت اس راکع اور قائم اللیل دے اتے ایک عالم دین نو انج کر کے برتریاں تے فضیلتاں حاصل نے کا فضلی علی ادناکم. او میرے صحابہ تواڈے وچوں جڑا ادنا تو ادنا میرا صحابی ہے او دے اتے جنی مینوں برتری تے فضیلت حاصل ہے اینی اس عبادت گزار دے اتے عالم دین نو برتری حاصل ہے. بلکہ این سمجھ لو یہ مسلح دے کھلوتا ہے عابد جاہل ہے جاہل عبادت گزار کھڑا ہے. یہ مسلح دے کھڑا ہے عالم دین ستا پیا او دا سونا بھی افضل او دا جاگنا اے دا جاگنا او دا سونا برابر نہیں. اللہ فرماندے نے امن ہوا قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون یتذکر اولو الالباب. سورہ زمر 23واں پارہ. اللہ نے آپ پہ فیصلہ دے دیتا ہے بھلا او بندہ جڑا ہر گھڑی اللہ دی اطاعت دے اندر گزارنے والا ہے اور ہر ویلے آخرت تو ڈردا رہندا ہے ہر ویلے اللہ اکبر اپنے رب دیاں رحمتاں دیاں امیداں بھی رکھدا ہے. رات دیاں گھڑیاں دن دیاں گھڑیاں وچ اللہ دیاں فرما برداریاں دے اندر گزاردا ہے. پھر اللہ فرماندے نے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیو کیا علم والے تے بے علم علم والے تے جاہل کدے برابر ہو سکدے ہی نہیں. آؤ ذرا سورہ آل عمران کی طرف تیسرا پارہ. شاہد اللہ اللہ نے گواہی دیتی اللہ گواہ ہے اللہ آپ شہادت پیش کر رہے ہیں. یا اللہ
کیڑی گل دی تینوں گواہی دینی پئی ہے؟ فرمایا انہو لا الہ الا ہو، اللہ کہندا ہے میں آپ سب تو پہلا ایک گواہی دینا میرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں۔ اللہ آپ اپنی گواہی دے رہے، شاہد اللہ، قرآن نکال کے دیکھو آل عمران سورت، شاہد اللہ، اللہ گواہی دے رہا ہے انہو لا الہ الا ہو، کہ او دے تو سوا معبود کوئی نہیں۔ یا اللہ تو کلے ہی گواہیاں دین دیا کہ کوئی اور بھی دین دائی؟ فرمایا والملائکۃ، ستاں آسماناں دے فرشتے بھی اے ہوئی گواہی دے رہے نے۔ یا اللہ تیرے فرشتے تے تیرے ہوئے نا، اے بھی تیری گواہی دے رہے نے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب تو پہلے آپ گواہی دیتی، پھر اللہ فرماندا ہے میرے سارے فرشتے اے ہوئی گواہی دے رہے ہیں لا الہ۔ بڑی فضیلت بھی لا الہ الا اللہ دی، سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ فرماندے نے ہور بھی دسا، زمین دے اتے بھی تے انی میری مخلوق ہے نا، زمین والے وچوں کون گواہی دے رہے ہیں؟ فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، زمین والے وچوں جڑے ظالم نہیں، انصاف پسند نے، انصاف دی تبلیغ کرنے والے، انصاف دا ساتھ دین والے، انصاف تے عدل دا دامن پکڑنے والے، او کون نے؟ کارخانے دار نے، فیکٹریاں دے مالک نے۔ یا اللہ او کون نے؟ او ایم پی اے نے، او ایم این اے نے، او وفاقی کابینہ دے وزیر نے، یا اللہ یا مشیر نے، یا اللہ کوئی فوجی افسر نے، او ملک دا پرائم منسٹر ہے، یا اللہ کوئی پریزیڈنٹ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہاں دی گل ہی نہ کرو، میرے کولوں پوچھو وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، انصاف تے ڈٹ جان والے، انصاف دی گل کردیا ہویا میرے ایک ہون دی گواہی دین والے، لا الہ الا اللہ، ایک گل انصاف دیئے تے اے دے اتے ڈٹ جان والے تے قائم رہن والے میرے دین دے عالم نے۔ قائمًا بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہویا جنہ کو علم دین دا، او اللہ دے اس کلمے دی، اللہ دی وحدانیت دی، اللہ دی توحید دی، اللہ دے الہ ہون دی، او دے معبود برحق ہون دی گواہی اہل علم دے رہنے۔ اہل علم او نہیں جنہ کو دنیا دا علم ہے، جنہ کو قرآن دا علم ہے، کملی والے دے فرمان دا علم ہے، او لوگ اللہ دی توحید دی گواہی دین والے اور اس حق بات تے، انصاف والی بات تے قائم رہنے والے اور ڈٹ جان والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سانو بھی یہ ہوئی گواہی دین دی توفیق دے۔ اسی کئی معبود بڑھائے نے، اسانے اپنے سینے نو مندر بنایا ہویا ہے، کئی بت سجائے ہوئے نے۔ افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، اللہ فرما رہے نے محبوبہ کدی اس بندے نو ویکھی جن نے اپنی خواہشات دے بتاں دی پوجا شروع کیتی،
انہوں رب بنائی بیٹھا ہے. ادھر میں مولانا مینوں چھڈ کے جدھر خواہش آتی ہے ادھر ٹر پہ. انہیں پھر مینوں تے رب نہ سمجھیا، انہیں اپنے نفس نو اپنا معبود بنایا ہوا. اے جیوندے جاگدے رب نو چھڈ کے کدھر جاندا ہے؟ مویاں کول. موئے بھی جڑے مڑا مٹی دے تھلے ڈھیر دے تھلے آئے نے. توتا بیٹھا آکھے اوے بیری تے اما چلیے کانو تیری تے. اے توتا بیٹھا آکھے. یہ گل کیوں اللہ والا یہ کرتا ہے؟ اوے ہر پرندہ اللہ دی قسم کھا کے کہنا دنیا تے کوئی پرندہ مشرک نہیں، کوئی درندہ مشرک نہیں، کوئی چرندہ مشرک نہیں، کوئی کیڑا مکوڑا مشرک نہیں. اگر مشرک ہے اے بدبخت جنہیں کو اللہ نے جنہوں سجدہ کرایا نوریاں کولوں، یہ اگاں سجدے کرن دیا ہے. اور توتا بیٹھا آکھے اوے بیری تے بی بی چلیے کانو ٹیری تے رو رب دی آس دلیری تے کہو لا الہ. چلو تسی بھی گواہی دے چھڑو، فرشتے بھی دے رہے ہیں، اللہ آپ بھی دے رہا ہے، علم والے بھی دے رہے ہیں، علماء بھی دے رہے ہیں. اللہ اکبر. توتا بیٹھا آکھے بیری تے پینا چلیے کانو تیری تے رو رب دی آس دلیری تے کہو. اجے بھی سارے نہیں آتے. اب بیٹری چارج ہو جائے گی انشاءاللہ. کفر دے اندھیرے مٹ جان گے انشاءاللہ. شرک دم دبا کے نس جائے گا انشاءاللہ. شیطان خائب و خاسر ہو جائے گا انشاءاللہ. عرشہ والا رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. اوے کتا جد فریاد فغان کرے. کدے اونگدے ویکھے دے کتے؟ اوے کتا جد فریاد فغان کرے اتا منہ طرف اسمان کرے. کدے انہیں ہور پاسے کدے دھیان کیتا ہوئے. اوے کتا جد فریاد فغان کرے اتا منہ طرف اسمان کرے. اور نہ گڑ بغداد دھیان کرے کہو. اجے نہیں ہو پچھو آواز آئی کہو لا. اوے جی ایتھے پڑھو گے تو آرامی آ جائے گا انشاءاللہ. جی ایتھوں تُسا رائے فرار اختیار کیتا اگلا پاسا پھر خطرناک ہے. سن لو. اوے کانو پن کے دانے بونائے کدے پجے دانے نہیں اگے نے کدے نہیں. اوے کانو پن کے دانے اوے بونائے حل شور کلر وچ جونا. اوے کانو پن کے دانے اوے بونائے حل شور کلر وچ جونا. اوے تھان چھڑ کے تے پوشل بڑا ڈوڑا پار لے گا کالے نال. اللہ اکبر. اوے کانو پن کے دانے اوے بونائے حل شور کلر وچ جونائے. اوے تھان چھڑ کے تے پوشل اوے چونائے کو لا الہ الا اللہ کو لا
اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، تجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ کسی فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، وہ جتھے جتھے بت خانے بنے ہوئے نے، جتھے جتھے مندر بنے ہوئے نے، وہ اڈیک لا کے بیٹھے نے، وہ ابراہیم بت شکل کتھے گیا ہے، اللہ دا خلیل آئے، اللہ دا گھر پاک کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کا داغ جہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر۔ کوئی ہے تو نہیں نا دل وچ اللہ تو سوا کوئی اور تے نہیں نا، ما فی قلبی غیر اللہ، حاضر ناظر ہے اللہ، حافظ ناظر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ۔ اجے میں موضوع بننے ہیں علم دا، انشاءاللہ ہونے جو میں بھی اس سے موضوع تے گفتگو ہوئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔